لبیک ممتاز مفتی میدان عرفات تذکرہ غوثیہ سے نقل ہے کہ ایک روز ارشاد ہوا کہ فرعون کی ایک چیز گم ہو گئی جو اسے پسند تھی۔ اس نے اپنے تمام غلاموں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی ڈھونڈ لائے گا انعام و خلات پائے گا، طلب اور یافت۔ جس غلام نے وہ چیز پائی نہایت شاد و خندہ تھا، باقی مایوسی کے عالم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ فرعون نے ناکام غلاموں سے کہا، تم سب ملول کیوں ہو؟ طلب اور تلاش میں تو تم سب برابر ہو، صرف یافت سے محروم ہو، اور یافت ایک اتفاقی امر ہے، اس لیے کہ چیز صرف ایک تھی اور کسی ایک کو ہی ملنی تھی۔ اس پر وہ غلام جس نے وہ چیز پائی تھی بولا، حضور، اس لحاظ سے مجھ میں اور ان سب میں کیا فرق رہ گیا؟ فرعون نے وہ چیز اٹھا کر یوں زمین پر دے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر وہ بولا، تم میں اور ان سب میں صرف اس چیز کا فرق تھا، سو مٹ گیا۔ اس چیز کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف تمہاری طلب کے قدردان ہیں۔ اس روز 7 لاکھ غلام میدان عرفات میں طلب سے سرشار تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، تکمیل حج۔ انہیں صرف ایک فکر تھی، قبولیت کی فکر۔ انہیں طلب کی عظمت کا احساس نہ تھا، حکم بجا لانے کے مقام کا شعور نہ تھا۔ فضا نعروں سے بھری ہوئی تھی، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبھی حاضر تھے، سرتاپا حاضر تھے، مگر کسی کو احساس نہ تھا کہ حاضری جبھی ممکن ہے جب حضوری حاصل ہو، کہ حضوری اور حاضری دو مختلف چیزیں نہیں، کہ طلب انتہا پر پہنچ کر بذات خود مطلوب بن جاتی ہے۔ کسی کو شعور نہ تھا کہ جس کی خدمت میں وہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے وہ خود ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ تلاش بے معنی فعل تھا اور فکر قبولیت فروئی چیز تھی۔ چاروں طرف نعرے گونج رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے، جذبات کا وفور آنسو بن کر آنکھوں سے چھلکنے کے لیے بےتاب تھا۔ جوار بھاٹا 30,000 موٹریں گھاؤں گھاؤں کر رہی تھیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے بےتاب انجن اپنی بےتابی کی شدت کی وجہ سے پہلے گیئر میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم سب منا سے میدان عرفات کو جا رہے تھے۔ 6 کشادہ متوازی سڑکیں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو عرفات کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ اس کے باوجود بسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ انجنوں کے شور کی وجہ سے زائرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تر تھیں۔ جب آپ چاہتے ہوں کہ اڑ کر منزل کو جانیں لیکن رینگنے پر مجبور ہوں تو دلوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے، طلب جوار بھاٹا بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت کرائسس کی کیفیت تھی۔ سست روی سسپینس پیدا کر رہی تھی۔ سسپینس دلوں کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب جلد پہنچنے کا خط شدت سے سوار ہو تو وہ خود حرکت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت اس روز عرفات کی 6 فراخ اور ہموار سڑکوں پر 30,000 بسیں یوں رینگنے پر مجبور تھیں کہ 6 میل کا سفر 200 میل کے سفر کے برابر ہو گیا تھا۔ لیکن اگر بسیں پہلے گیئر میں رینگنے کی بجائے چوتھے گیئر میں دوڑتیں تو عرفات کا میدان ایک معمولی سا ریگزار بن کر رہ جاتا۔ حج کا ریچول ایک بے معنی سی دوڑ کی صورت اختیار کر لیتا۔ میدان عرفات خیموں، کناتوں اور شامیانوں کا ایک وسیع و عریض پھیلاؤ تھا۔ میدان تو کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ منا میں تو پھر بھی ایک حصہ ایسا تھا جسے شہر کہا جا سکتا تھا، لیکن میدان عرفات میں نہ میدان تھا نہ شہر، خیمے ہی خیمے، خیمے ہی خیمے۔ ہماری موٹر حسب دستور ایک وسیع شامیانے کے صدر دروازے پر ٹنگے ہوئے بورڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی جس پر جلی حروف میں فندق الکاکی لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی منا کے پڑاؤ کا سا منظر تھا، دونوں جانب رہائشی خیموں کی قطاریں اور درمیان میں ایک وسیع شامیانے کے نیچے سجی سجائی نشستیں اور اس کے ملحق خیمے میں کھانے کی میزیں، وہی میمیں، وہی صاحب، وہی ٹرے اٹھائے ہوئے منتظر بیٹھے، بالکل منا کے پڑاؤ کی طرح۔ خالی قیام۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، جیسے پہاڑوں میں سے لاکھوں چشمے، ندیاں، نالے شور مچاتے ہوئے تیزی سے آئیں اور دامن کوہ پر ان کا پانی ایک وسیع میدان میں پھیل کر ساکن ہو جائے۔ اس سکوت کی وجہ یہ تھی کہ عرفات میں صرف قیام کرنا ضروری ہے، خالی قیام۔ اس قیام کے دوران چاہے آپ چائے پیتے رہیں، طعام کھاتے رہیں، تاش کھیلتے رہیں یا نوافل پڑھتے رہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، یعنی عرفات کا قیام بذات خود ایک خلا ہے۔ ریچول درخت کی مصداق ہوتا ہے۔
اس کی خوبصورتی اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ وہ ٹہنیوں اور پتوں سے لدا ہوا ہو۔ بیاہ بنیادی طور پر ایک مذہبی اور قانونی معاہدہ ہے، لیکن ہم نے اس میں رسم کی پھول پتیاں لگا کر ایک رنگین ریچول بنا رکھا ہے۔ رسم کی پھول پتیاں جس قدر زیادہ ہوں گی، اسی قدر ریچول میں رنگ پیدا ہوگا۔ اس لحاظ سے حج ریچول نہیں۔ حج میں طواف، سعی اور جمرہ صرف 3 ارکان فعالی حیثیت رکھتے ہیں، باقی قیام قیام قیام، منا کا قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام۔ پھول پتیاں۔ بچپن میں سنا کرتا تھا کہ حج کے دن میدان عرفات میں پہنچ کر زائرین کا عظیم انبوہ چٹیل میدان میں کتاریں بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتاریں ہی کتاریں، کتاریں ہی کتاریں، زائر ہی زائر، زائر ہی زائر، تا حد نظر۔ اور پھر بنے سجے اونٹوں کا ایک قافلہ جبل رحمت کی طرف بڑھتا ہے۔ گھنٹوں یہ قافلہ چلتا رہتا ہے۔ جبل رحمت کی چوٹی پر پہنچ کر ہر اونٹ اپنے مخصوص مقام پر استادہ ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں اور ہجوم احترام کے جذبے سے سرشار چپ چاپ کھڑا سنتا ہے۔ پھر غروب آفتاب کے قریب جبل رحمت پر استادہ اونٹوں میں سے وہ اونٹنی جو سب سے زیادہ بنی سجی ہوتی ہے اور جو مرکزی مقام پر استادہ ہوتی ہے، اپنی اگلی ٹانگیں جھکا کر گھٹنوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے حاجیوں کے حج قبول، جسے سن کر کوئی سفید رومال لہراتا ہے۔ جو زائر اس اعلان کو سنتا ہے وہ بآواز بلند اسے دہراتا ہے، حاجیوں کے حج قبول، ساتھ ہی وہ اپنا سفید رومال لہراتا ہے۔ آن کی آن میں عرفات میں لاکھوں سفید رومال فریروں کی طرح ہلتے ہیں اور لاکھوں زائرین خوشی اور انبساط سے نعرے لگاتے ہیں، حاجیوں کے حج قبول۔ پتہ نہیں یہ تفصیلات قیام کے اس خلا کو پر کرنے کی خواہش کے زور پر اختراع کی گئی تھیں یا واقعی اس زمانے میں ارباب نظم و نسق نے حج کی رسم پر پرشکوہ بنانے کے لیے ان جزیات کو رائج کر دیا تھا۔ جان کین۔ 1878 میں ایک عیسائی جان ایف کین نے محمد امین کے نام سے حج میں شرکت کی تھی اور اپنے تاثرات قلم بند کیے تھے۔ اگرچہ کسی غیر مسلم کو حرمین کے حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اس کے باوجود چند ایک عیسائیوں نے تحقیق کی غرض سے زائر کا بھیس بدل کر حج میں شرکت کی۔ مثلاً جان لوڈوگ برک ہارٹ نے شیخ حاجی عبداللہ کے نام سے فریضہ حج میں شرکت کی تھی۔ حاجی محمد امین بھی ان عیسائیوں میں سے ایک ہیں۔ میدان عرفات کے متعلق حاجی محمد امین کے تاثرات اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ عرفات ایک میدان ہے جو 4-5 مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ عرفات کے شمال مشرق میں 200 گز اونچا پہاڑ ہے جسے جبل العرفات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ملحقہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو جبل الرحمت کے نام سے موسوم ہے۔ جبل العرفات کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو میدان عرفات یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ایک عظیم ایمفی تھیٹر ہو، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لاکھوں آدمیوں کے ساتھ آپ ایک قدیم، عظیم اور عالی شان اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ پرہیبت انبوہ۔ آپ کے سامنے ایک عظیم انبوہ ہے، ننگے کالے سروں اور سفید پیراہوں کا انبوہ، کتار در کتار انبوہ۔ اس ویرانے میں اتنے عظیم انبوہ کو دیکھ کر آپ کے دل میں حیرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ہزاروں میل کا سفر کر کے دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچا ہے۔ اس خیال سے آپ کے دل پر ہیبت سی چھا جاتی ہے۔ جبل الرحمت پر لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ کسی کا حرکت کرنا یا راستہ بنانا ممکن نہیں۔ پھر غروب آفتاب کے قریب جبل العرفات سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے جس میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح طور پر سنائی دے رہے ہیں۔ یہ نعرہ اس انبوہ میں یوں گونجتا چلا جا رہا ہے جیسے سمندر میں لہریں چل رہی ہوں۔ ساتھ ہی کسی نے پہاڑی سے سفید کپڑا لہرا کر اشارہ سا کیا۔ اس اشارے کے جواب میں لوگوں نے احرام کا اوپر کا حصہ اتارا اور اسے لہرانے لگے۔ ہر چند ساعت کے لیے وہی عظیم گنگناہٹ لہر کی طرح جبل العرفات سے اٹھتی ہے، پیراہن لہراتی ہے اور پھر مکمل سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ ہر چند منٹوں کے بعد یہی عمل دہرایا جاتا ہے اور پھر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آدھ گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران میں ہجوم کا جذبہ طوفان بن گیا ہے۔ لوگ جذبے کی شدت کی وجہ سے آپے سے باہر نکلے جا رہے ہیں۔ کئی ایک پر دیوانگی طاری ہے، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایک عظیم شور برپا ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں۔
میں جو اس منظر کو حقیقت پسندانہ اور خارجی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے 3 لاکھ دیوانوں میں صرف میں ایک فرزانہ ہوں۔ اس روز میدان عرفات میں نہ تو میدان نظر آتا تھا اور نہ زائرین کا وہ، صرف خیمے ہی خیمے، اور ان خیموں کا عظیم پھیلاؤ بھی تو پورے طور پر دکھائی نہ دیتا تھا۔ فندق الکاکی میں بھی زائرین اپنے اپنے خیموں میں بند تھے۔ چند زائرین بڑے شامیانے کے نیچے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ تسبیحیں چل رہی تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے، چہروں پر اداسی بھرا سکون طاری تھا۔ کندھے یوں جھکے ہوئے تھے جیسے کوئی افتاد آ پڑی ہو، وہ صبر و تشکر سے جھیل رہے تھے۔ رنگ رنگ دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو منزل پر پہنچ کر عجیب سا سکون محسوس کرتے ہیں، تشکر کے جذبات سے لبالب بھر جاتے ہیں۔ غالباً ایسے لوگ بہتر قسم کے لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے خوشی، اطمینان اور سکون نہیں بلکہ ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ منزل پر پہنچ کر میرا جی چاہتا ہے کہ خوشی سے ناچوں یا حال کھیلوں یا دھمال مچاؤں۔ خوشی کی شدت میرے لیے ایک فعالی کیفیت ہے۔ فندق الکاکی کے مہذب و متمدن لوگ اور ان کا وہ سکون میرے لیے سخت پریشان کن تھا۔ یہ درست ہے کہ وہ سب ذکر الہی میں مصروف تھے، لیکن ذکر الہی تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ تسبیح چلانا مقصود ہو تو کیا اس کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچنا ضروری ہے؟ نہیں، میں وہاں سے اٹھ بھاگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میدان عرفات میں دوڑوں، بھاگوں، ریت اڑاؤں، جیسے کہ صحرا میں دھول اڑاتا پھرتا تھا۔ فندق الکاکی کے خیمے سے نکلنے سے پہلے میں نے سوچا کہ قدرت کو بتا دوں میں جا رہا ہوں، نہ جانے کہاں جا رہا ہوں، نہ جانے کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن جا رہا ہوں تاکہ وہ میری تلاش میں سرگرداں نہ ہو۔ روپ بہروپ میں نے خیمے میں جھانکا۔ اندر قدرت اور ڈاکٹر عفت دونوں نفل پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب قدرت نفل پڑھ رہے ہوں تو انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ قدرت ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اور آدمی ان کا روپ دھارے کھڑا ہو، لیکن نہیں، روپ دھارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس وقت ان کا اپنا روپ تو ہوتا ہی نہیں۔ نفل یا نماز پڑھتے وقت ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، یوں مسخ ہو جاتا ہے جیسے کانچ کا گلاس ضرب کھا کر ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ریزے کے ایک دوسرے سے جڑے رہیں، الگ الگ نہ ہوں۔ ان کے چہرے سے ذہانت موقوف ہو جاتی ہے اور شخصیت کی وہ چمک جو عام زندگی میں ان کے چہرے پر آتی جاتی رہتی ہے، اس کی آمد کا امکان سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے اس شخص کو دانشوری سے دور کا واسطہ نہ ہو۔ اس وقت ان کے چہرے پر وہ نورانیت بھی تو نہیں ہوتی جو اللہ کے ان بندوں کے چہروں پر صاف نظر آتی ہے جنہیں علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اس احساس پر ایک انجانی مسرت سے لبریز ہوتے ہیں۔ قدرت کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اس کے شانے یوں گرے گرے تھے جیسے ابھی ٹوٹ کر زمین پر ڈھیر ہو جائیں گے۔ ان کے جسم کا ذرہ ذرہ لجاجت، ملامت اور گڑگڑاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ہٹاؤ، میں نے سوچا، اس شخص کو تو اپنی ہی خبر نہیں، میں اسے اپنے بارے میں کیسے خبر دے سکتا ہوں۔ میں فندق الکاکی سے باہر نکل گیا۔ زائر اور دکاندار۔ چند قدم گیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بازار میں پایا۔ یہ خیموں کا بازار تھا۔ وہاں ہر قسم کی خوردنی چیزوں کی دکانیں لگی ہوئی تھیں، گوشت، سبزی، آٹا، دال، کباب، ٹکے، نان، چائے۔ لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے، یوں مصروف تھے جیسے زندگی محض خرید و فروخت ہو۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ وہ میدان عرفات میں ہے، کہ وہ حج کا دن ہے، وہ دن جس کی آرزو میں اس نے برسوں خواب دیکھے تھے، سوتے کو خواب، جاگتے کو خواب۔ بازار میں بیشتر دکانداروں نے احرام پہن رکھے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ دکاندار ہونے کے علاوہ زائر بھی تھے، عرفات میں دنیاوی اور دینی دونوں کمائیاں کر رہے تھے۔ کیا واقعی طعام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گرد و پیش کو بھلا دے؟ کیا طعام اتنی بڑی حقیقت ہے؟ کیا روپیہ کمانا اتنی عظیم خواہش ہے کہ زائر عرفات کے قیام کو بھی منافع کمانے کے لیے وقف کر دیتا ہے؟ کیا منافع کمانے کی ہوس عرفات میں بھی ہمیں اتنی نہیں بخشتی؟ کیا روپے کی ہوس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ماند پڑ جاتا ہے؟ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بازار ابلیس نے لگا رکھا ہو کہ زائرین کو طعام اور منافع کے جال میں جکڑ لیا جائے۔ جبل الرحمت۔ بازار سے باہر نکلا تو وہ گھٹن ختم ہو گئی۔ میرے سامنے ایک فرلانگ دور جبل الرحمت کی پہاڑی تھی۔ جبل الرحمت پر لوگ یوں چڑھے ہوئے تھے جیسے گڑ کی بھیلی پر چونٹیاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔
ابھی بہت سے لوگ جبل الرحمت کی طرف چلے جا رہے تھے۔ نہیں، میں اس بھیڑ میں نہیں جاؤں گا، بھیڑ میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اس وقت مجھ پر ایک بے نام سی دیوانگی طاری تھی، میرے اندر خوشی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس احساس پر خوشی میں میدان عرفات میں تھا، اور وہ جس کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے میں وہاں آیا تھا وہ خود ہمارے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا اس خوشی پر اکیلے میں جا کر ناچوں، دھمال کھیلوں، کوئی ایسا ڈھول بجاؤں جس کی ضرب 7 لاکھ زائرین کے قلب پر پڑے، اور وہ سب دیوانہ وار خیموں سے باہر نکل آئیں، اپنی اپنی تسبیحیں پھینک دیں، نوافل پڑھنا بھول جائیں، اور پھر ہم سب مل کر اس کو ڈھونڈ نکالیں جس کے حکم پر ہم سب وہاں حاضری دینے آئے تھے، اور ہمیں حاضری کا حکم دینے کے بعد وہ خود ہم میں شامل ہو گیا تھا اور ہم ہی میں چھپا بیٹھا تھا۔ سفید پتھر۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میدان عرفات تو نہ جانے کہاں کس اوٹ میں گم تھا۔ اس میں لگے ہوئے خیمے بھی پتہ نہیں کس نجان میں دبکے ہوئے تھے۔ کدھر جاؤں؟ میں نے سوچا۔ کہیں جانے کی کوئی جگہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ رہ کر میری نگاہ جبل الرحمت پر گڑے ہوئے سفید پتھر کی طرف اٹھ جاتی۔ یہ سفید پتھر دراصل پتھر کی تراشی ہوئی سل تھا، جو قد آدم سے بھی اونچی تھی، اور اس پر چونے کی دبیز تہ چڑھی تھی۔ اس میلی میلی پہاڑی پر وہ سفید پتھریوں چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پر سورج چمک رہا ہو۔ رہ کر میری نگاہ اس سفید پتھر پر مرکوز ہو جاتی۔ جی چاہتا کہ جا کر دیکھوں کہ یہ سفید پتھر کیا چیز ہے۔ نہیں، میں اپنے آپ کو سمجھاتا، میں تو میدان عرفات میں حاضری دینے آیا ہوں، میں ادھر کیوں جاؤں؟ میں نے سفید پتھر کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دفعتاً میرے سامنے میدان کی طرف وہی سفید پتھر ابھر آیا۔ میں نے اپنا منہ خیموں کی طرف موڑ لیا۔ ارے وہاں بھی وہی سفید پتھر موجود تھا۔ پھر تو وہ سفید پتھر سارے منظر پر چھا گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ جس کی حاضری دینے کے لیے میں میدان عرفات میں آیا تھا وہ اس پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میں جبل الرحمت کی طرف بھاگا، دوڑتا پھلانگتا، بھیڑ کو کاٹتا، لوگوں کو دھکے دیتا ہوا میں سفید پتھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں نے ایک زائر سے پوچھا، یہ سفید پتھر کیا ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، میرے احرام کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شکوک جھلک رہے تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر نیم حیرت اور نیم غصے سے گویا ہوا، ارے! وہ چلایا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سفید پتھر اس مقام کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آخری خطبہ پڑھا تھا؟ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دفعتاً بھیڑ معدوم ہو گئی، پہاڑی پر کوئی متنفس نہ رہا۔ میں نے دیکھا خیموں کا شہر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس سفید پتھر کے پاس میں اکیلا کھڑا تھا۔ پھر اس سفید پتھر سے ایک کنکر اڑا اور نہ جانے میرے کہاں لگا۔ تڑاہ کی آواز آئی، میں ریزہ ریزہ ہو گیا، میرا چہرہ گویا ٹوٹ کر مسخ ہو گیا، اور میں دھائیں کر کے رونے لگا۔ نہ جانے کب تک میں وہاں روتا رہا۔ پھر دفعتاً میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد بھیڑ لگ گئی ہے، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا، میں وہاں سے بھاگا اور سفید پتھر سے دور ایک غار نما کھڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں تنہائی تھی، شرمندگی، شرمساری محسوس کیے بغیر میں رو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہاں بیٹھ کر میں کتنی دیر رک کے روتا رہا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ میرے سامنے کچھ دور لوگوں کا ایک جمگھٹا لگ گیا ہے۔ درمیان میں کوئی مولانا قسم کا آدمی وعظ فرما رہا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے، لیکن ان سب کی نگاہیں سفید پتھر پر مرکوز تھیں۔ کوئی وعظ نہیں سن رہا تھا۔ پھر پہاڑی کے پچھواڑے سے ایک معزز آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، انداز میں بڑا وقار تھا۔ مڑ کر دفعتاً اس کی نگاہ سفید پتھر پر پڑی۔ اس کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وقار کی ملمہ اتر گئی، سنجیدگی پاش ہو گئی، اور وہ ڈھائیں مار کر رونے لگا۔ پھر یک لخت اسے احساس ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، بڑی محنت سے پھر سے چہرے پر ضبط بھری سنجیدگی پیدا کی، بڑے وقار سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، پھر سے اس کا ضبط پارا ہو گیا اور وہ ڈھائیں مار کر رونے لگا۔ باوقار زائر کے جانے کے بعد ایک اور شخص پہاڑی کے پچھواڑے سے لبیک کے نعرے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ سجدہ صاحب،
سفید پتھر کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ لبیک پڑھنا یکسر بھول گیا، جیسے سفید پتھر کو دیکھ کر اس کی سدھ بدھ ماری گئی ہو۔ پھر اس نے اپنی آستین کے گرد لپٹا ہوا سفید رومال کھولا، اسے زمین پر بچھایا، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر دھڑام سے سجدے میں گر گیا۔ بڑی دیر کے بعد وہ سجدے سے اٹھا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جیسے وہ اپنے اس فعل پر ندامت محسوس کر رہا ہو۔ اس کی نگاہ پھر سفید پتھر پر پڑی، اس پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی عالم دیوانگی میں اس نے پھر سے رومال بچھایا اور دھم سے سجدے میں گر گیا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کوئی غیر نہ تھا، جیسے وہ میں خود تھا، جیسے وہ میرے اندر کا ممتاز تھا۔ بے شک اس میں بھی جھجک موجود تھی، چونکہ سجدے سے اٹھ کر وہ چاروں طرف دیکھتا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن میں تو سرتاپا جھجک تھا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ رومال بچھا کر سجدے میں گر پڑوں، حالانکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ سفید پتھر محض ایک اوٹ ہے جس کے پیچھے وہ خود چھپا بیٹھا ہے، جس کے لیے ہمارے سجدے مخصوص ہیں۔ امریکی ٹریلر۔ میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ پگڈنڈی سے پرے ایک ایسی ہی غار نما کھو تھی جس میں بیٹھا تھا۔ اس کھو میں امریکی طرز کا ایک باورچی خانہ لگا ہوا تھا، اوون، چولہے، سنک، سب کچھ کیل کانٹے سے لیس۔ کھو کے باہر ایک ٹریلر قسم کی کار کھڑی تھی۔ اندر باورچی خانے میں زمین پر ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ اس قالین پر ایک صاحب نما آدمی احرام پہنے، زانوئے ادب کیے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بڑے احترام سے بیٹھے تھے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ نماز ادا کرنے میں مصروف ہیں، پھر دفعتاً مجھے خیال آیا کہ وہ تو مشرق کی طرف منہ کیے بیٹھے ہیں۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو اس کی نگاہیں سفید پتھر کا طواف کر رہی تھیں۔ سفید پتھر، سفید پتھر، سفید پتھر، چاروں طرف سفید پتھر چھایا ہوا تھا۔ میدان عرفات پر، جبل العرفات پر، جبل الرحمت پر، زائرین کے دلوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر، ان کے جذبات پر، بالکل اسی طرح جس طرح مکہ معظمہ پر خانہ خدا کا سیاہ پتھر چھایا ہوتا ہے۔ دفعتاً مکہ معظمہ کا کالا کوٹھا میری نگاہوں میں ابھرا، پھر وہ ہوا میں معلق ہو گیا اور سفید پتھر کی طرف بڑھنے لگا۔ سفید پتھر کے قریب پہنچ کر وہ اس کے پہلو میں استادہ ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ اور سفید پتھر دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ وقوف۔ اس وقت زائرین کے انبوں سے ایک شور اٹھا، حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ سارا میدان لبیک کے نعروں سے گونج اٹھا۔ وہ سب مغرب کی طرف رخ کیے کھڑے تھے اور سورج کی طرف دیکھ رہے تھے جو تیزی سے افق کی جانب گرتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وہ سب لبیک پڑھتے جاتے ان کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، جذبہ جوار بھاٹا بنتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی تسبیحیں بھول چکے تھے، تسبیحیں ان کے ہاتھوں میں یوں لٹک رہی تھیں جیسے بے جان ہو چکی ہوں۔ وہ سفید پتھر کو بھول چکے تھے، وہ پتھر جو حد سے لے کر اب تک ان کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا تھا، وہ پتھر جسے وہ عملی طور پر نہ صحیح لیکن ذہنی طور پر سجدے کرتے رہے تھے، وہ پتھر اب اتنی بڑی بھیڑ میں اکیلا کھڑا تھا، اکیلا، تنہا۔ جذبات کا تلاطم بڑھتا جا رہا تھا، چاروں طرف چھینٹے اڑ رہے تھے، تقدیس بھرے چھینٹے، احترام کے فوارے اچھل رہے تھے۔ اس بڑھتے جوش و خروش کی وجہ سے زائرین پر دیوانگی کا عالم طاری ہوتا جا رہا تھا، ایسی دیوانگی جس پر لاکھوں فرزانگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ سیاہ و سفید، یہ سب کیا ہے؟ میں نے سوچا۔ اتنے بڑے ہجوم کی اتنی فوری کایا پلٹ، بے وجہ کایا پلٹ، یہ کایا پلٹ کیسے عمل میں آئی؟ اس کا محرک کیا تھا؟ کون تھا؟ یہ قیام ہے۔ میرے دل سے آواز بلند ہوئی، قیام! یہ حج کا وقوف ہے۔ قریب ہی سے آواز آئی۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ قیام خالی تو نہیں، یہ قیام خلا تو نہیں، یہ قیام تو جذبے کی مد سے بھرا ہوا ہے، یہ قیام تو ایک طوفان ہے، لیکن خلا کیسے پر ہو گیا؟ کس نے اس قیام کو بھرپور بنا دیا؟ اس قیام کا مرکز کیا ہے؟ ڈوبتا سورج؟ نہیں، ڈوبتا سورج تو کبھی روح میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ ڈوبتا کیا؟ چڑھتا سورج بھی جذبے کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ سورج جو دن رات کی پابندی میں مقید ہے، یہ بیچارہ کیا مرکز بنے گا؟ میں نے تحقیر سے سورج کی طرف دیکھا۔ میری نگاہوں تلے سورج ادب و احترام سے پیچھے ہٹ گیا۔
دو پتھر ابھرے، کالا اور سفید پتھر۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے اور پھر وہ ابھر کر سارے میدان پر مسلط و محیط ہو گئے۔